سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 12.1 سی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بادشاہوں کے نام خطوط سے متعلق چند اہم نکات۔ نمبر 1، ان خطوط کا مقصد روئے زمین کے اکثر بادشاہوں تک اسلامی دعوت پہنچانا تھا۔ نمبر 2، یہ خطوط بہت مختصر مگر بہت جامع تھے، اور اہل کتاب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64 لکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ آپ کہہ دیں، اے اہل کتاب، اس ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم مسلمان کہہ دو کہ تم ہمارے اس اقرار کے گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ پس دعوت میں سب سے پہلے مشترک امور پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دینی چاہیے۔ نمبر 3، خطوط کا مقصد دور از تھا، گو فوراً نتیجہ نہ نکلا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام ان کے اعلیٰ لقب کے ساتھ نہایت عزت افزائی سے لکھے۔ نمبر 5، رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے لیے مہر بنوائی، پس ہر زمانے کے رواج پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خط کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، پس یہ سنت ہے کہ خطوط کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔